مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو تمہارے دوست کا دین ہے وہی تمہارا دین ہے، یعنی اگر تمہارا دوست نیک ہے، شریعت کا پابند ہے، تو اس کی دوستی دنیا آخرت میں کام آئے گی اور آخرت میں کامیابی والی دوستی ہے، اور یہ اچھی دوستی ہے۔ اگر تمہارا دوست برا ہوا تو پھر یہ دوستی جو ہے قیامت کے دن جو ہے یہ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ بندہ جس کے ساتھ دنیا کے اندر محبت کرتا ہے، دنیا کے اندر جس کے ساتھ دوستی ہوگی، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ ہوگا۔ اگر اچھا دوست ہوا، نیک دوست بنا لیا، تو کل قیامت کے دن اگر وہ جنت میں جائے گا، اور یقیناً نیک بندہ ہی جنت میں جائے گا، تو آپ بھی اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ کا دوست برا ہوا، گناہ کرنے والا ہوا، گناہوں سے برا ہوا، تو کل قیامت کے دن آپ بھی اگر وہ جہنمی ہوا تو وہ آپ کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اس وجہ سے جب بھی آپ نے دنیا میں دوست بنانا ہے یا کسی سے محبت کرنی ہے تو دیکھ سوچ کر کرنی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ جس سے چاہیں دوستی کر لیں، کہ یہ دوستی جو ہے کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی۔ اگر اچھی دوستی ہوئی تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اگر برا دوست بنا لیا تو کل قیامت کے دن آپ کے لیے مشکلات کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں، کل قیامت کے دن بندہ ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا۔ جتنے بھی گہرے دوست ہوں گے دنیا کے اندر، وہ کل قیامت کے دن آپ کا اتنا ہی دشمن ہوگا۔ اگر وہ نیک دوست ہوا الا المتقین، اگر وہ متقی پرہیزگار دوست ہوگا، وہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے بخشش کا سامان بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ جن لوگوں نے دوستی کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے، دوستی ان لوگوں سے کی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ کل قیامت کے دن گروہ کے گروہ بن کر جنت میں جائیں گے، اور جنتی دربان جو ہے وہ ان کا استقبال کریں گے اور ان پر سلامتی نازل فرمائیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الفرقان کے اندر ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ عقبہ بن معیط تھا، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ تو اس نے ایک دن لوگوں کی دعوت کی اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ بھی میری دعوت پر تشریف لائیں، میں نے لوگوں کی بھی دعوت کی ہے اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عقبہ، میں تو تیری دعوت تب قبول کروں گا کہ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرے اور میری رسالت کا بھی اقرار کرے اور مجھے رسول مان، تب میں تیری دعوت کو قبول کروں گا۔ تو اس نے عقبہ بن معیط نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کو معبود برحق مانتا ہوں اور اس کی توحید کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول مانتا ہوں اور آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ عقبہ بن معیط امیہ بن خلف ایک شخص ہے،
اس کا گہرا دوست تھا۔ امیہ بن خلف کو جب پتہ چلا کہ عقبہ بن معیط جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو میرا گہرا دوست تھا اور تم نے یہ دین چھوڑ دیا ہے اور نیا دین قبول کر لیا ہے، یہ تو بہت غلط بات ہو گئی۔ تو عقبہ بن معیط امیہ بن خلف کے آگے جو ہے اپنا اسلام، اپنا ایمان جو ہے مضبوط نہ رکھ سکا، اور اس نے اس کے سامنے جو ہے اسلام سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اب اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، یوم یعد الظالم علی یدیہ، کہ قیامت کے دن وہ یعنی عقبہ بن معیط جو ہے اپنے ہاتھ کاٹے گا، ہاتھ کاٹ رہا ہوگا، ظالم قیامت کے دن اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوگا، یقول یا لیتنی، اور کیا کہے گا، اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں اللہ کے رسول کی دوستی کو اپنائے رکھتا، ان کی سنت کو اپناتا اور اس کے دین پر قائم رہتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا، کہ کاش میں اس کی دوستی نہ اپناتا، اس کے پاس نہ بیٹھتا۔ یعنی عقبہ بن معیط کہتا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں امیہ بن خلف کو دوست نہ بناتا۔ اور قیامت کے دن وہ یہ کہے گا اور یہ اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوگا، یوم یعد الظالم علی یدیہ، کہ ظالم اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوگا، یعنی عقبہ بن معیط جو ہے یہ افسوس کرے گا قیامت کے دن کہ کاش میں برا دوست یعنی امیہ بن خلف کو میں اپنا دوست نہ بناتا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق